عليك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا سيدي وخليفتي وصاحب لوائي لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدري وتأذن لك فدخلت تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله وترك في الكساء وأومأ بيدي من اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أولئك أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم ولي دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنون أنا علو لمن حاربهم وسلم لمن ظلمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي النبوة ومأذين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. Louder than girls. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. فقال جبريل يا ربي أتعزم لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت اللسان فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من خشيتنا ووجهنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما قيل قابلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياتنا ومحبنا وفيهم معلوم إلا وفرج الله همه ولا معلوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجته. فكان علي إذا والله قلنا وسوينا وكذلك أشياء نفعل وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص. میر منظور حسین کاظمی ابن میر یعقوب حسین کاظمی حاجرہ بی بی. میر محمد مہدی ابن میر منظور حسین کاظمی. سید محمد غازی ابن میر منظور حسین کاظمی اور کل مومن و مومنات کے. سورہ فاتحہ. صلوات پڑھے محمد والی. لاؤڈر. کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا، حسن عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پہ بنت شاہ خدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی
اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حسین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، دل کی آشین بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لوگ شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی،
ہر ستم کو اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گر میں روٹھی بنانے دعاؤں گے نا، روز چہرہ دکھانے دعاؤں گے نا، لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے دعاؤں گے نا، روز چہرہ دکھانے دعاؤں گے نا، اچھا بابا سلانے دعاؤں گے نا، روز چہرہ دکھانے دعاؤں گے نا، صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہ کس زندہ ملوری سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس زندہ ملوری سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہا بانوں نے اٹھو شہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندان کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی
گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، آپ جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی سکینہ سو ردا چھوٹی سی سر پر اڑا دو، چلو عباس تم کو ملا دوں، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی سکینہ سو رہی ہے، رسن کے زخم اشکوں سے دھلا دوں، تیرے بالوں سے یہ مٹی چھڑا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، عجب بولی کہ یہ کیسے چلے گی سکینہ سو رہی ہے، ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہا بانوں نے اڑتے پرندوں، کہا بانوں نے اڑتے پرندوں، روک لو کچھ دیر اپنی سکینہ سو رہی ہے، اندھیرا رویا سناٹے سے مل کر، فلک گرنے لگا دھرتی کے اوپر، ہلانے پر بھی جب بچی نہ جاگی، ہلانے پر بھی جب بچی نہ جاگی، تو یہ فضاؤں کی خاموشی سکینہ سو رہی ہے، بنانے قبر جب سجاد اٹھے، تو ناد علی دوہرا رہے تھے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے، اچانک پاؤں کی زنجیر چھلکی سکینہ سو رہی ہے، ادا کی جا ہے
دیکھو بلند آواز سے ہلکی سا بولو یہاں تو فاتحہ بھی دھیری پڑھنا یہاں تو فاتحہ بھی دھیری پڑھنا آواز نہ ہو جائے اونچی سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے سلام سلمان آ گیا. پتہ چلے نئے ماں کو رب رکھا ہے حسین. السلام علیہ شیخ بن خدیب السلام علی خد الطبیب. سلام ہو سریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی. سلام ہون خاک آلودہ رخساروں پر. سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبیں رکھی.
اے میرا مولا حسین قد سکنت خواصک وخفیت انفاک، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ میرا مولا حسین جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ مولا نے اپنے دست و پا کیوں ساکن کر لیے، بدن پہ زخم لگے پورا بدن لرزتا، لیکن جس کے بدن پہ 900 سے زیادہ زخم